اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها صدق اللہ العظیم۔ 12ویں پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ سورہ ہود کی صرف 5 آیتیں 11ویں پارے کے آخر میں ہیں، باقی پوری سورت 12ویں پارے میں ہے۔ سورہ ہود یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اپنی آیات، معنی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل اور اس کی نفسیات، کمزوریاں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت ہے، جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے۔ دعوت توحید کے بعد دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں۔ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ان دلائل کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ ساری مخلوق کا رزق دینے والا ایک اللہ ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، جانور ہوں یا پرندے ہوں، پانی میں رہنے والی مخلوقات ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور اور فکر نہیں کرتے، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور عناد کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ ان منکرین کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے، انسانوں نے بنایا ہے، تو پھر ان جیسی کچھ 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کو 3 مرتبہ چیلنج دیا ہے کہ پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے کو کہا ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ، پھر دوسری بار قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، اور پھر آخر میں چیلنج کیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم جیسی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کے دکھاؤ۔ لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے، قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جن کی زندگی اور جد و جہد اور عمل کا مقصد اور ہدف جو ہے وہ دنیا ہی ہے، صرف دنیا کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں وہ لگے رہتے ہیں، اور کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت یاد نہیں آتی ہے، موت یاد نہیں آتی ہے۔ اور دوسرا فریق وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی محنت اور کوشش کرتا ہے اور آخرت کے لیے بھی محنت اور کوشش کرتا ہے، لیکن ان کا حقیقی محور جو ہے وہ آخرت ہے، اور وہ اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ تو قرآن کریم نے پہلے گروہ کو اندھوں اور بہروں کے ساتھ مثال دی ہے کہ پہلے گروہ کی مثال جنہوں نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، ان کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے، اور دوسرا گروہ جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے تو ان کی مثال بینائی اور شنوائی کی نعمت سے سرفراز لوگوں کی ہے، جو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک عادت یہ ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد پچھلے اقوام اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص بیان کرتا ہے۔ ایسے کرنے سے دلائل کی تاکید ہو جاتی ہے۔ انسان کی طبیعت جو ہے وہ نئی نئی چیزوں کو پسند کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے تکوینی آیات اور حصی اور مادی جہان میں مختلف رنگ رکھے ہیں، مختلف چیزیں رکھی ہیں، جیسے ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں زمین کے اوپر تو مختلف مناظر آپ کو نظر آئیں گے، موسم بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، اوقات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پھول ہیں، کہیں کانٹے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدان ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف قسم کی زندگی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، صبح اور شام۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی مختلف نوع سے احکامات بیان کیے ہیں، کبھی اخبار بیان ہو رہے پچھلی قوموں کی خبریں،
کبھی اللہ تعالیٰ دلائل بیان کر رہے ہیں، کبھی قصص اور واقعات بیان کر رہے ہیں، کبھی نصیحتیں کی جا رہی ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، کبھی خوش خبریاں ہیں، کبھی ڈراوے ہیں، وعدے ہیں، کبھی وعیدیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مختلف انداز سے بیان کیا تاکہ انسان جو ہے وہ قرآن کریم سے متاثر ہو اور قرآن کے احکامات پر عمل کرے۔ سورہ ہود میں قرآن کریم کی ایک خاص جھلک بیان کی گئی ہے۔ پہلے قرآن کی صداقت اور توحید اور رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے، اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام، حضرت ہود، صالح، شعیب، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے یہ وحی کے اثبات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ آپ لکھنا جانتے ہیں، اور نہیں آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی صحت، باریکی اور کمال درجے کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ تو خود قرآن نے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ نبوت پر لوگ ایمان لائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حالات اور واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو تم ان کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، بس صبر کرو کہ پرہیزگاروں ہی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یوں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، اور ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض جو ہے وہ تہس نہس ہو گئیں، تباہ ہو گئیں۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل فہم، سمع اور بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق بھی ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کو جس چیز کا حکم کیا جاتا ہے تو وہ حکم پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال، اخلاق سب کے ساتھ ہے، اور استقامت جو ہے وہ کہ آسان چیز نہیں ہے بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے، جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں، فاستقم کما امرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مستقیم رہیں جیسے آپ کو استقامت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں، داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے اور مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا، فاستقم کما امرت، جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء ربانیین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا، الاستقامت خیر من الف کرام۔ علماء فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، بے شک دکھ دینے والی اور سخت، اور ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ تو گویا یہ بتایا گیا کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ آج جو لوگ نافرمان ہیں اور سرکش قومیں ہیں ان کو بھی اپنی گرفت میں لے لے، ان پر بھی اپنا عذاب نازل فرمائے۔ تو آیت نمبر 116 کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر 2 خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے دردمند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے
جو انہیں فتنہ اور فساد سے منع کرے۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور صبر و استقامت کے پہلے کو مذکور واقعات کے بعد اس صورت کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان میں تکرار پایا جاتا ہے، مختلف ان واقعات کے مختلف حصے مختلف صورتوں کے اندر نقل کیے گئے ہیں، لیکن وہ تکرار جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ ہر جگہ نئے الفاظ اور نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت، نئی نصیحت ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصود ہوتی ہے۔ اور یہ واقعات چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان تمام ٹکڑوں کو آپس کے اندر جوڑنے سے جو ہے وہ پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہیں تکرار نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک ہی جگہ اس سورہ یوسف کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اول سے آخر تک بیان ہوا ہے۔ دوسری صورتوں میں یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے لیکن واقعہ کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کریم کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ جو قصے قرآن نے بار بار بیان کیے ہیں تو مخالفین نہ تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا، سب سے بہترین قصہ، سب سے خوبصورت واقعہ، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ کسی اور قصے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر جو یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر توحید اور فقہ بھی ہے، سیرت اور سوانح خوابوں کی تعبیر، سیاست اور حکومت کے احکامات، انسانی نفسیات، معاشی خوشحالی کی تدبیریں، حسن اور عشق کی حشر سامانی، اور زہد اور تقوی کی دستگیری، انبیاء اور صالحین کا ذکر، ملائکہ اور شیاطین کا بھی، اور جنوں اور انسانوں کا ذکر بھی ہے۔ پرندوں، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی سورہ یوسف کے اندر بتائے گئے۔ اسی طرح راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلہ سازی، مکاری اور حیا باختگی سے بھی خبردار کیا گیا۔ اور پھر اس قصے میں شہرت بھی، گمنامی اور غربت اور ثروت، عزت اور ذلت، صبر اور ثبات، غرض زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اس صورت کے اندر رہنمائی ملتی ہے۔ ایک بڑی خوبی اس قصے میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یہ سورہ واقعہ جو ہے، یہ سورہ یوسف اصل میں تو یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہی ہے، لیکن مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، حالات اور پھر آپ کے مستقبل کا نقشہ بیان کرنا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام ابتدا کے اندر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائیوں یعنی قریش مکہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں عزت عطا کی، بادشاہت عطا کی، تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں مدینہ کی ریاست کا بادشاہ بنایا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کے اندر حکومت عطا کی۔ تو قریشی بھائیوں نے نبی علیہ السلام کے اندر حسد کیا، آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے مشورے کیے، جس کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ 3 دن تک حضور علیہ السلام غار ثور میں محصور رہے، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ وہاں بتدریج آپ علیہ السلام کو عروج حاصل رہا، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے سربراہ بن گئے۔ مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ قریشی بھائی نادم و شرمندہ کھڑے ہیں، اور انہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا دیکھ کر آپ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ آج تو جو ہے بدلے کا دن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً مکہ مکرمہ فتح مکہ کے دن
ان لوگوں کے ساتھ اہل مکہ کو وہی کلمات ارشاد فرمائے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ارشاد فرمائے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کہ یوسف علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی جو ازواج ہیں یہ فوت ہوتی جاتی تھی، تو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اور شادی کر لیتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں سب آپس کے اندر بہنیں تھیں۔ یعقوب علیہ السلام کے جو ماموں تھے وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، جو جب ان کی کوئی زوجہ فوت ہو جاتی تھی تو اپنی دوسری بیٹی کا نکاح یعقوب علیہ السلام سے کر دیتے تھے۔ تو تقریباً تمام ازواج سے پہلی جو زوجہ تھی ان سے 4 بیٹے تھے اور باقی تمام سے 2 تھے۔ تو سب سے چھوٹے جو ہیں آخری زوجہ محترمہ سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ یوسف اور بن یامین ہیں۔ تو یہ دونوں بھائی انتہائی خوبصورت تھے اور اخلاقی اعتبار سے بھی سارے بھائیوں سے بڑے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اور ان دونوں کی والدہ بھی فوت ہو چکی تھی۔ یہ چھوٹے تھے اور بچپن میں ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ تو اب آپ علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو یعقوب علیہ السلام کی محبت تھی، اس کی وجہ سے ان کے باقی بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہوا، اور وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور جنگل میں ایک کنویں کے اندر گرا دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے بچہ نکلا۔ یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے، تو قافلے والوں نے مصر کے بازار میں جا کے ان کو بیچ دیا کہ یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، اس پر ہمیں کوئی رقم حاصل ہو جائے گی۔ تو جو عزیز مصر تھا اس زمانے میں، اس نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا، اور جوان ہوئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ آپ پر جب فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، تو اس نے برائی کی دعوت دی۔ تو آپ علیہ السلام معصوم تھے، اللہ کے نبی تھے، تو آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی، اور عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں جو قیدی تھے، آپ علیہ السلام ان قیدیوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے، اور بادشاہ وقت کے خواب کی تعبیر صحیح بتانے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ آپ علیہ السلام کی عزت ان کی نظروں کے اندر بڑھ گئی، تو اس نے آپ کو اپنے خزانے، تجارت اور مملکت کا وزیر بنا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وزارت عطا کی، اور مصر اور ارد گرد میں جب قید کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے، اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں بھی تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب مصر کے اندر آ کے آباد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا، اور وہ سب بھائی جو آپ سے حسد کرتے تھے وہ سب کے سب آپ کے سامنے شرمندہ کھڑے تھے۔ سورہ یوسف کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، اس کا کچھ حصہ جو ہے 13ویں سپارے کے اندر ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم ان حکمتوں کو بیان کریں گے جو اس سورت سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔